دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ بغیر کچھ کہے بھی دوسروں کو اپنی بات ماننے پر کیسے مجبور کر لیتے ہیں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی موجودگی میں ایک خاص کشش ہو، جیسے ان کے الفاظ میں کوئی چھپا ہوا اثر ہو، جیسے وہ لوگ کچھ ایسا جانتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ تو جادو ہے، نہ ہی قسمت کا کھیل، بلکہ یہ ہے چھپی ہوئی نفسیاتی ٹیکنیکس کا نتیجہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ دل سے بات کرتے ہیں، خلوص دکھاتے ہیں، جذبات سے سمجھاتے ہیں، لیکن پھر بھی دوسرا شخص اثر نہیں لیتا، بات نہیں مانتا یا ہمیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ صرف سچ بول دینا کافی نہیں ہوتا، سچ کو کس انداز میں کہا جائے یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور یہی ہے پرسویشن، یعنی وہ فن جس میں ہم بنا زبردستی، بنا جھوٹ کے دوسرے کے دل اور دماغ پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ یہ فن ان اصولوں پر مبنی ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں، مگر ہم انہیں پہچانتے نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری 90% بات چیت غیر لفظی ہوتی ہے؟ یعنی ہمارا لہجہ، چہرے کے تاثرات، خاموشی اور باڈی لینگویج ہی اصل بات ہوتی ہے۔ اگر آپ ان اصولوں کو سیکھ لیں تو آپ اپنی بات مؤثر انداز میں کہنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے رویوں پر مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں وہ 6 چھپی ہوئی ٹیکنیکس اور ذہنی اصول جو آپ کی شخصیت میں ایک نئی طاقت پیدا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، The Reciprocity Principle۔ دینا سیکھو، پانا خود بخود شروع ہو جائے گا۔ کبھی کسی نے آپ کو چھوٹا سا تحفہ دیا ہو یا مشکل وقت میں ایک جملہ کہہ کر آپ کا دل جیت لیا ہو، کیا ہوا؟ دل نے چاہا کہ آپ بھی اس کے لیے کچھ کریں۔ یہی ہے ریسیپروسٹی پرنسپل، یعنی دینے کا جذبہ جو دل کو جیت لیتا ہے۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کو کچھ دیں، چاہے وہ خلوص ہو، مدد ہو یا صرف وقت اور توجہ، تو دوسرا شخص خود بخود ہماری طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں جو ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں بغیر کسی لالچ کے۔ اس اصول کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے آپ کو بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی کو سچا مشورہ دینا، کسی کا حال احوال پوچھ لینا، کسی کی بات خاموشی سے سن لینا، یہ سب آپ کو ان کی نظر میں قیمتی بنا دیتا ہے۔ جب آپ بغیر کسی مطلب کے دوسروں کو کچھ دیتے ہیں تو آپ ان کے دل میں جگہ بناتے ہیں، اور یہی اصل طاقت ہے، خاموش لیکن زبردست اثر ڈالنے والی۔ ریسیپروسٹی کا اصول ہمیں بتاتا ہے کہ دینے والا ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، اور جو دلوں میں بس جائے وہ باتوں سے بھی زیادہ اثر رکھتا ہے۔ نمبر 2، The Scarcity Principle۔ جو چیز کم ہو اس کی قدر خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی انسان پہلے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا، مگر جب وہ تھوڑا دور ہوا تو آپ کے دل میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ یہی ہے اسکیرسٹی پرنسپل، یعنی شارٹیج کا نفسیاتی اصول۔ انسانی دماغ کے خاص پہلو ہے کہ جو چیز محدود ہو وہ زیادہ قیمتی لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹنگ میں only 2 left in stock یا limited time offer جیسے جملے اثر کرتے ہیں۔ مگر یہ اصول صرف چیزوں پر نہیں، رشتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت دستیاب رہیں، اپنی اہمیت خود کم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو مقصد سے بھر دیں، اپنی قدر جانیں اور وقتاً فوقتاً خود کو تھوڑا پیچھے رکھیں، تو لوگ آپ کی اہمیت کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ سکیورٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود غرض بن جائیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنی حدود طے کریں۔ جب آپ اپنی ذات کو ہر کسی کی رسائی سے باہر رکھیں گے تبھی لوگ آپ کی قدر کریں گے۔ یاد رکھیں، دنیا ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں ہوتی ہے جو سب کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ اپنی شخصیت کو اس سطح پر لا سکتے ہیں کہ آپ کی خاموشی، آپ کی غیر موجودگی بھی ایک پیغام بن جائے۔ نمبر 3، The Authority Principle۔ جب آپ پر یقین ہو جائیں لوگ خود ماننے لگتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ لوگوں کی بات فوراً سن لی جاتی ہے، چاہے وہ ایسا بولیں یا مختصر بات کریں؟ وہ لوگ نہ زور دیتے ہیں نہ بار بار سمجھاتے ہیں، پھر بھی ان کی بات کو لوگ اہمیت دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتھارٹی پرنسپل کا اثر لے کر آتے ہیں۔ اتھارٹی کا مطلب صرف عہدہ یا پاور نہیں ہوتا، اصل میں یہ آپ کے علم، اعتماد اور خود پر یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی موضوع پر بات کرتے ہیں اور آپ کی باڈی لینگویج، لہجہ اور الفاظ میں یقین ہوتا ہے تو سننے والا آپ کے اندر ایک لیڈر دیکھتا ہے، اور انسان فطری طور پر لیڈرز کی بات سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ رشتے میں ہمیشہ اپنی رائے کو دبا دیتے ہیں یا سامنے والے کی بات مانتے رہتے ہیں تو آپ کی بات کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ مگر اگر آپ احترام کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں، جذباتی بلیک میلنگ سے بچتے ہیں اور خود کو کمزور ظاہر نہیں کرتے، تو ایسا ایسا لوگ آپ کی موجودگی کو سیریس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اتھارٹی پرنسپل یہ سکھاتا ہے کہ اپنی طاقت کو چھپانا نہیں بلکہ شعور کے ساتھ ظاہر کرنا سیکھیں۔ لوگوں کی عزت چاہتے ہیں، پہلے خود اپنے خیالات اور احساسات کی عزت کریں۔
नंबर 4, एंकरिंग इफेक्ट। जब एक रेफरेंस पूरी सोच बदल देता है। फर्ज करें आप किसी दोस्त से कह रहे हैं ये काम 10 दिन में मुमकिन है, और फिर फौरन कहते हैं लेकिन अगर तुम चाहो तो शायद 5 दिन में भी हो जाए। अब दोस्त के ज़हन में पहली बात यानी 10 दिन एक रेफरेंस बन गई है। यही एंकरिंग इफेक्ट है। हमारा दिमाग पहले सुने गए अदद, जुमले या ख्याल को एंकर बना लेता है और बाकी फैसले उसके गिर्द करता है। ये बिजनेस, सियासत, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है। अक्सर हम इसका शिकार बन जाते हैं। कभी इसे अपनी कामयाबी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर आप रिश्ते में बातचीत करते हुए बार बार अपनी कदर को वाजे करें, अपने वक्त की अहमियत दिखाएं और अपनी तरजीहात वाजे अंदाज में बयान करें, तो दूसरा इंसान आपके इस म्यार को एंकर के तौर पर लेने लगेगा। ये तकनीक उस वक्त और भी ज्यादा मौसर हो जाती है जब आप गुफ्तगू का आगाज ही किसी मजबूत बात या आला म्यार से करें। लोगों के ज़हन में आपकी शख्सियत का एक फ्रेम बन जाता है जिसमें वो बाकी हर चीज को तोलते हैं। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब आप खुद को वाकई कीमती समझते हैं, क्योंकि जब अंदर से यकीन न हो तो बाहर के अल्फाज खोखले लगते हैं। नंबर 5, फ्रेमिंग टेक्निक। हकीकत वही, असर नया। कभी आपने नोट किया कि एक ही बात 2 लोग कहते हैं मगर असर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एक की बात दिल में उतर जाती है, दूसरे की बात सुनकर भी सुनाई नहीं देती। यही फर्क होता है फ्रेमिंग टेक्निक का। फ्रेमिंग का मतलब है एक ही हकीकत को इस जाविये से पेश करना कि वो सुनने वाले पर ज्यादा असर डाले। जैसे कोई कहे तुम ये काम नहीं कर पाओगे और दूसरा कहे ये मुश्किल जरूर है मगर तुम्हारे अंदर वो सलाहियत है जो इसे मुमकिन बना सकती है। बात दोनों की एक जैसी है मगर एहसास और असर बिल्कुल अलग। जिंदगी में हम सबको मसाइल का सामना होता है, लेकिन कुछ लोग इन्हीं मसाइल को ऐसा फ्रेम देते हैं कि वो मौका लगने लगते हैं। यही बात ताल्लुकात में भी सच है। अगर आप हर बात को शिकायत या इल्जाम की शक्ल में फ्रेम करेंगे तो दूसरा दिफाई हो जाएगा, वो आपको जस्टिफिकेशन देगा। लेकिन अगर आप मोहब्बत, समझबूझ और खुददारी के अंदाज में अपनी बात को फ्रेम करें तो सामने वाला बात समझने के लिए तैयार हो जाएगा। फ्रेमिंग टेक्निक आपको जज्बात को कंट्रोल करना सिखाती है। ये आपकी गुफ्तगू में नरमी, गहराई और असर पैदा करती है। याद रखें, असल ताकत हकीकत को बदलने में नहीं बल्कि उस हकीकत को दिखाने के अंदाज में है। नंबर 6, स्टोरी टेलिंग। कहानी जो दिल में उतर जाए। इंसानी दिमाग कहानियों को मंतक से ज्यादा याद रखता है, चाहे वो बचपन में दादी अम्मा की सुनाई हुई कोई कहानी हो या किसी फिल्म का मशहूर डायलॉग। अगर वो जज्बात को छू जाए तो हमेशा के लिए दिल में घर कर जाता है। यही है स्टोरी टेलिंग की ताकत, जो न सिर्फ मालूमात पहुंचाती है बल्कि सुनने वाले के दिल और दिमाग में एक गहरा असर छोड़ जाती है। जब आप अपनी बात को महज अल्फाज में नहीं बल्कि किसी कहानी, वाक़या या मिसाल के जरिए बयान करते हैं तो सुनने वाला सिर्फ आपकी बात नहीं सुनता बल्कि उसे महसूस भी करता है। ये वो खास लम्हा होता है जब परसुएशन सिर्फ कायल करने का अमल नहीं रहता बल्कि दिलों के दरमियान एक पुल बन जाता है। ये पुल आप और सामे के दरमियान एक एतमाद, समझबूझ और जज्बे का रास्ता खोल देता है। रिश्तों में, गुफ्तगू में, मीटिंग्स या मुज़ाकरात में अगर आप सिर्फ खाली बातें करेंगे तो लोग आसानी से उनसे मुतासिर नहीं होते। लेकिन अगर आप अपनी बात को एक जाती तजर्बे, एक दिल को छू लेने वाले वाक़ये या एक सादा मगर मैनीखेज मिसाल के जरिए बयान करेंगे तो सामे आपसे जुड़ जाएगा, आपकी बात पर यकीन करेगा और आपकी बात को याद रखेगा। कहानी सुनाना सिर्फ बड़ी या पेचीदा बात करना नहीं बल्कि अपने जज्बात और एहसासात को ईमानदारी के साथ सामने लाना है। जैसे कि आप कहें, मैंने भी कभी खुद को कमजोर और शिकस्त खुर्दा महसूस किया मगर जब मैंने अपने अंदर की ताकत पर यकीन किया तो मेरी जिंदगी बदल गई। ये सच्चाई और जज्बे की ताकत है जो सुनने वाले को कैल करती है, क्योंकि सिर्फ अल्फाज ही नहीं जज्बात का असर भी अहम होता है। वरना तो हर कोई बातें करता है लेकिन जो दिल तक पहुंचती हैं वही याद रहती हैं। दोस्तों, अब जब आपने ये 6 छुपी टेक्निक सीख ली हैं तो एक सवाल बाकी रह जाता है, क्या इन्हें सही नियत, मुस्बत मकसद और इखलाकी दायरे में इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि ताकत तभी मायने रखती है जब इसे जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए। इखलाकी हदूद, एथिकल कंसिडरेशंस। ये छुपी हुई नफसियाती टेक्निक्स कभी भी किसी को धोखा देने या जज्बाती तौर पर कमजोर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। असल ताकत वो होती है जो एहतराम, खलूस और ईमानदारी के साथ इस्तेमाल की जाए। याद रखें, किसी को कायल करना एक फन है लेकिन उसे धोखा देना एक जुर्म। अगर हम इन असूलों को ईमानदारी, नरमी और दयानत के साथ अपनाएं तो हमारा असर देर पार मुस्बत होगा। लोग आप पर भरोसा करेंगे, आपके साथ ताल्लुक मजबूत होगा
اور آپ کی بات کا وزن بڑھے گا، ورنہ وقتی کامیابی تو مل سکتی ہے مگر اعتماد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت صاف رکھیں اور دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں۔ ہر طاقت کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے اور یہی ذمہ داری ہمیں اخلاقی حدود کے اندر رہ کر ان ٹیکنیکس کو استعمال کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی کامیابی وہ ہے جو دوسروں کی عزت اور بھروسے پر مبنی ہو، نہ کہ جھوٹ یا چلاکی سے حاصل کی گئی ہو۔ یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو زندگی میں حقیقی عزت اور کامیابی دلائے گا۔ حقیقی زندگی میں اطلاق، پریکٹیکل جوز۔ یہ نفسیاتی تکنیک محض تھیوری نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں ہر جگہ کام آتی ہیں۔ جب آپ رشتوں میں سننے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں، کہانی سنانے کا انداز اپناتے ہیں اور با اعتماد لہجے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو لوگ صرف آپ کی بات سننے والے نہیں رہتے بلکہ آپ پر بھروسہ بھی کرنے لگتے ہیں۔ یہ اصول آپ کی شخصیت کو مضبوط بناتے ہیں اور آپ کو مختلف حالات میں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آپ انہیں اپنی دوستیوں کو گہرا کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں، جہاں سننا اور سمجھنا تعلقات کو مضبوط بناتا ہے۔ جہاں انٹرویوز میں یہ تکنیک آپ کو خود کو بہتر انداز میں پیش کرنے اور اعتماد دکھانے میں مدد دیتی ہے۔ نیگوشیشن یا بحث میں آپ خاموشی اور مؤثر انداز میں اپنی بات منوا سکتے ہیں، اور محبت میں یہ اصول آپ کو ایسے انداز دیتے ہیں جس سے دلوں کو چھوا جا سکتا ہے، تعلقات میں گہرائی آتی ہے اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ حقیقی زندگی میں ان ٹیکنیکس کا استعمال آپ کی کامیابی اور خوشیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر آپ انہیں صحیح نیت اور ایمانداری کے ساتھ اپنائیں۔ اس لیے انہیں سیکھیں، سمجھیں اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دوستو، زندگی ایک مسلسل بات چیت ہے جہاں ہم اپنی بات کہنے، سننے اور سمجھنے کے فن میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ جان لیا کہ کس طرح اپنی بات کو مؤثر انداز میں پیش کرنا اور دوسروں کو دل سے سننا ہے تو آپ نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو وہ چھپی ہوئی ٹیکنیک سکھاتی ہے جو آپ کو دوسروں سے منفرد اور مضبوط بناتی ہیں۔ یہ صرف آپ کی گفتگو کے انداز کو بدلیں گی بلکہ آپ کی شخصیت اور رویے میں بھی مثبت تبدیلی لے کر آئیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی موجودگی میں متاثر ہوں، آپ کی بات کو سنیں اور سمجھیں اور آپ کے تعلقات گہرے اور سچے ہوں تو آج سے ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اپنی طاقت کو مثبت اور اخلاقی حدود میں استعمال کریں تاکہ آپ کا اثر دیر پا اور حقیقی ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزید معلوماتی اور متاثر کن موضوعات لاتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہانی سنانے کے دوران سب کانشیس دماغ پر کیسے اثر ڈالا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔